بالآخر وہ گھڑی ہوئی آئی سازشوں کا نتیجہ مولا علی مشکل کشا کی شہادت بھی رونما ہو گئی۔ اس کے بعد 6 مہینے رہ جاتے ہیں خلافت راشدہ، دا رائٹیس کیلیفٹ جسے کہا جاتا ہے، اس کے اختتام ہونے کو۔ امام حسن جلوگر ہو گئے۔ امام حسن جب جلوگر ہوئے تو 6 مہینے کے اختتام پر حضرت معاویہ نے مطالبہ کیا کہ نہیں، حکومت مجھے چاہیے، اقتدار مجھے چاہیے۔ امام حسن نے کہا کہ مجھے جو کرنا تھا وہ تو میں نے کر لیا، مجھے جو شرف حاصل کرنا تھا وہ تو میں نے کر لیا۔ خلافت جو رسول اللہ کی تھی، رسول اللہ نے فرمایا وہ 30 سال میں ختم ہو جائے گی، وہ حسن ابن علی پر ختم ہو گئی۔ اب حکومت چاہیے لے لو، اقتدار چاہیے لے لو، اور اس لیے بھی دے دیا۔ اڑ جاتے تو امام حسین کے بڑے بھائی ہی تھے نا، 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے 72، کیا مقابلہ ہے دوستو۔ اگر ڈٹ جاتے تو کسی کی مجال تھی کہ تخت و حکومت لے لیتے؟ نہیں۔ نانا جان کی حدیث یاد آئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اور سید کہتے ہیں سردار کو، عزت والے کو، تعظیم والے کو، تکریم والے کو۔ کہا یہ میرا بیٹا حسن ہے، سید ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہ میں قتل عام بند ہوگا اور یہ صلح کروائے گا۔ امام حسین کو 5 سال یاد آئے مولا کی خلافت کے، خون ریزیوں کے، قتل عام کے۔ امام حسن نے حضرت معاویہ کو بلایا اور ان کے حوالے خلافت نہیں کی، خلافت ختم ہو گئی، خلافت راشدہ امام حسن علیہ السلام پر ختم ہو گئی، ان کو حکومت اقتدار عطا کر دیا۔ 20 سال پھر وہاں سے انہوں نے حکومت کی، 20 سال کا طویل عرصہ۔ اس عرصے میں امام حسن علیہ السلام کو زہر بھی دے دیا گیا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب اس دور میں یزید پلید جو میسون کا بیٹا تھا حضرت معاویہ کا، یہ پروان چڑھا، اور ایسے پروان چڑھا کہ 24 گھنٹے نشے کی حالت میں دھت ہوتا، جو رشتے حرام ہیں انہیں حلال کر لیا تھا، محرمات کے ساتھ یہ زنا کرتا۔ ایک مثال دوں گا آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حسین ابن علی کا امت مسلمہ پر کتنا بڑا احسان ہے، آپ کو اندازہ ہو سکے۔ 25 حج امام علی مقام نے پیدل کیے، کتنے؟ پیدل۔ کسی نے کہا کہ اے ابن رسول آپ کے پاس تو سواری ہے، پیچھے پیچھے سواری، آگے آگے سوار، بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ تو امام حسین نے کہا کیوں بیٹھ کر جاؤں سواری پر، اور تمہیں پتہ ہے میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، سواری پر بیٹھ کے جانے مجھے شرم آتی ہے، میں اس کا عاجز بندہ بن کر جانا چاہتا ہوں۔ یعنی ادب کے تقاضا یہ کہ سواری کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ ایک طرف یہ یزید ہے، ایک طرف علی کا شہزادہ، ایک طرف معاویہ کا بیٹا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ خود انصاف کریں۔ اور یہ جب حج کے لیے آیا تو ایک ہی حج کیا، یہ سانحہ کربلا سے پہلے کا واقعہ، سانحہ کربلا سے پہلے کا واقعہ۔ حضرت معاویہ کی حیات میں یزید نے حج کیا تو شام سے جب یہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ ساتھ میں گانے اور بجانے والیوں کو لے کے چلا دو، رقاصاؤں کو ساتھ رکھا جائے، گانے والی طوائفوں کو ساتھ رکھا جائے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگا راستہ بڑا طویل ہے، میں بور ہو جاؤں گا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، میں اپنے من سے اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہوں، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ رقاصاؤں کو، ناچنے والیوں کو اس نے ساتھ لیا، شراب کے مٹکے اس نے اونٹوں پر لادے، شراب، میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے شراب۔ ابن کثیر، ابن اسیر نے لکھا ہے، جا کے کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی کتابیں، شراب کے مٹکے اس نے کئی اونٹوں پر لادے۔ بالآخر اس نے حج کیا، ایک طرف امام حسین کا حج آپ کی نگاہوں کے سامنے، ایک طرف یزید پلید کا حج آپ کی نگاہ۔ بالآخر مدینے کو آیا، اور مدینے کو جب آیا تو اس نے ایک محفل سجائی آقا کے دربار کے سامنے، نعوذ باللہ من ذالک، شراب کا بازار گرم کیا گیا۔ ادھر سے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کے روضے کو جا رہے ہیں، بدبو محسوس کی، شراب کی بدبو سے تعفن سے پورا علاقہ، شراب کی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ امام حسین رکے، رک کے پوچھا یہ کیا چل رہا، یہ کیسی بدبو ہے نانا جان کے شہر، آج سے پہلے نہیں سنی۔ اور جنہوں نے نبی کی زلفیں سونگھی ہوں، جنہوں نے نبی کا رخسار سونگا ہو، اور جنہوں نے نبی کے جسم سے اپنے جسم کو مس کیا ہو، وہ پسینہ جن کے جسم کو لگا ہو، جن کے پسینے کی خوشبو کے سامنے گلاب و عنبر و زعفران و مشک پھیکے پڑ جاتے ہیں، انہوں نے جب یہ بدبو سونگی تو پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا یزید یہاں بیٹا شراب نوشی کرا۔ خبر لینے گئے تو اس کی جرت اور اس کی ہمت تو دیکھیں، اس کی بے باکی تو دیکھیں۔
اس کی بدبختی تو دیکھیں کہ اس نے شراب کا پیالہ نبی کے نواسے کی طرف ایسے بڑھایا۔ امام حسین نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ شام سے لایا ہوا شربت ہے، تم بھی پیو۔ وہیں سے امام حسین نے طے کر لیا کہ یہ بڑا بدبخت اور لعین ہے، اور اس کی مخالفت اب بتائیں واجبی تھی کہ نہیں؟ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے تہیہ کر لیا کہ اس کی مخالفت یہاں سے کی جائے، لوگوں کو بیزار کروایا، آگاہ کروایا اس کے پلان سے۔ حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، انہوں نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ جاتے جاتے اپنے بیٹے کو جانشین نامزد کر دیا۔ یزید پلید کو جو زندگی بھر ساری جوانی جس کی لہو لعاب میں، شراب میں، زنا میں گزری، کہا 3 لوگوں سے ڈرنا، 3 لوگ بڑے خطرناک ہیں تمہارے لیے۔ کون؟ کہا عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی۔ یہ اسلام میں کسی قسم کا تبدل، تغیر یا تبدیلی کو برداشت کرنے والے نہیں۔ اور حسین ابن علی کس سے ڈرنے والے تھے؟ یہ تو شیر خدا کے بیٹے تھے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سب سے اہم ہے کہ ہمارے جو پڑوس کے لوگ ہیں کربلا کی داستان کو بڑی توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ دبیر پورا ہے، یہاں کے دونوں پڑوس بڑے خطرناک ہیں۔ آپ لوگ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے میرا، اب میری بات کو غور سے سنیں۔ یہاں پر جب کربلا کی داستان کو بیان کیا جاتا ہے تو ایسے دکھتا ہے جیسے بچے کانپ جائیں، دل ملا جائیں، نوجوان سنے تو بلک جائیں، ڈر جائیں، سہم جائیں، گھبرا جائیں۔ داستان بیان کی جاتی ہے 3 دن پیاسا رکھا گیا، داستان بیان کی جاتی ہے تکلیفیں دی گئی، داستان بیان کی جاتی ہے کہ مظالم کی انتہا کر دی گئی، داستان بیان کی جاتی ہے کہ علی اکبر کے بازو کاٹ دیے گئے، حضرت عباس کے شانے کاٹ دیے گئے، علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست کر دیا گیا۔ یہ سب سنا کر تمہیں ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، کربلا ڈرنے کا نام نہیں ہے، کربلا حوصلے اور ہمت کا نام ہے۔ کربلا شجاعت کا درس دیتی ہے، کربلا مسلمان کو مرد مجاہد بناتی ہے، کربلا کی سرزمین مسلمان کو اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ یہ کربلا کا جذبہ ہے۔ یہی جذبہ مسلمانوں میں جب تک تھا تو ہندوستان پر بھی تمہاری حکومت تھی، اسپین پر بھی تمہاری حکومت تھی۔ یہ جذبہ جب تمہارے دلوں سے نکال لیا گیا، یعنی اللہ کے راہ میں کٹ جانا، مر جانا، قربان ہو جانا، سب کچھ لٹا دینا، دولت ہے امام حسین نے لٹا کر بتا دی، اقتدار ٹھوکر مار کر بتا دی، منصب کو لات مار کر بتا دیا، جوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے درس دے دیا کہ اے مسلمانوں، اگر اللہ کے دین کے تحفظ کی ضرورت پڑے تو آؤ نبی کے نواسے کی زندگی کی طرف دیکھو۔ حسین ابن علی اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے رب کے دین کو بچانے چلا ہے کربلا میں۔ تو کربلا ڈرنے اور گھبرانے کی داستان بولے نہیں ہے دوستو، کربلا حوصلہ دیتی ہے، کربلا عزم دیتی ہے، کربلا شجاعت دیتی ہے، کربلا کی سرزمین ہمارے دلوں میں ایک نیا جذبہ پھونکتی ہے۔ ہم اہل سنت کربلا کی داستان اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان وہ حوصلہ حاصل کر سکیں کہ جب نامساعد حالات اگر درپیش ہو جائیں تو مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ 22,000 کیوں ڈرتے ہو؟ آج تعداد یا میجورٹی سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم حسین ابن علی کے غلام، ہم حسین ابن علی کے غلام ہیں، ہم ڈرنے اور گھبرانے والے ہرگز نہیں ہیں۔ کربلا کا میدان ہے، سج گیا رن چھڑنے والا ہے۔ عمرو بن سعد اشرح مبشرہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، یہ جب امام حسین کے مقابلے پہ آیا 22,000 اس کے ساتھ ہیں، 72 ادھر ہیں۔ بولیے کیا مقابلہ ہے؟ بولیے ہے کوئی مقابلہ؟ 22,000 کا لشکر تازہ دم، پانی پی کر، کھا پی کر، مست، نیزے تلواریں بھالے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، جن میں نوجوان بھی ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ کیا مقابلہ ہے؟ بولیے۔ آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی شجاعت کا عالم کیا ہوتا ہے اور نبی کے گھر کی شجاعت کیا ہے؟ عمرو بن سعد عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کو خط لکھتا ہے کوفے میں کہ عبید اللہ ابن زیاد تھوڑا لشکر اور ہے تو بھیج دو۔ تو وہ خط واپس لکھتا ہے قاصد کو، تو پاگل ہو گیا ہے؟ تیری عقل ماری گئی ہے؟ تیرے پاس 72 کا مقابلے کے لیے میں نے 22,000 کا لشکر دے کر رکھا ہے۔ ہیبت دیکھے علی کے خون کی،
جرأت دیکھیں، یہ اسلام کا شعار ہے دوستو، یہ مجاہدوں کا کردار ہے۔ ایسے ہی ہم نے فتوحات حاصل کی۔ خط لکھ کر کہتا ہے 22,000 اور تھوڑی بھیج دو۔ عمرو بن سعد کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں یہ علی کے شیر ہیں۔ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ان کی رگوں میں علی حیدر کرار کا خون ہے، ان میں کا ہر ایک 1,000 پر بھاری پڑے گا، اگر 72 ہے تو 72,000 پر بھاری پڑ جائیں گے، تو 22,000 کی کیا بات کرتا ہے؟ تو وہ عزم و استقلال تھا دوستو۔ دیکھو جب لڑائی لڑی جاتی ہے نفس کے لیے انسان ہار جاتا ہے کہ نہیں؟ اقتدار کے لیے الیکشن میں ہار جاتا ہے انسان، دولت کے لیے حکومت نکل جاتی ہے، بزنس ہاتھ سے چلا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو جب بات حق کی ہو، اعلائے کلمت الحق کی ہو اور حق کی بات کرنے کی ہو، تو حسین اپنے علی کے کردار کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، کیونکہ ان کا اسوہ، ان کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے دوستو۔